بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ لیموزین کمپنیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ قومی لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے بیشتر افراد کو گھروں میں رہتے ہوئے سامان طلب کرنے میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو ہر وقت سامان کی وصولی میں تاخیر کی شکایت رہتی ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے کارکنان کی تعداد میں کمی کے سبب قومی لاجسٹک کمیٹی نے مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد لیموزین کمپنیوں کو بھی ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت دینے کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے تحت مملکت کے مختلف شہروں میں لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیور مقررہ شرائط پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کا مطلوبہ سامان پہنچائیں گے۔ مقامی ویب نیوز عاجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے مزید لکھا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیشتر افراد کو گھروں میں سامان کی وصولی میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد اشیاء موصول ہوتی تھیں، جبکہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا۔ شکایات کے حوالے سے قومی لاجسٹک کمیٹی نے متعلقہ اداروں اور مملکت میں کام کرنے والی لیموزین کمپنیوں کی مقررہ کمیٹی سے معاملات طے کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے تحت ہوم ڈیلیوری سروس مہیا کرنے والی لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیوروں کے لیے 4 شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے صرف رجسٹرڈ ایپ ہی استعمال کی جا سکیں گی، جیسے ہنگر اسٹیشن ہے۔ جانب سے عائد کی جانے والی بنیادی شرط میں کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران تمام ڈرائیور پینٹ شرٹ پہنیں گے۔ ڈرائیور اپنے ملک کا لباس استعمال نہیں کریں گے۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے مخصوص اور رجسٹرڈ ایپ کے ذریعے ہی کام کیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ ایپ سے منسلک افراد قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جیسے ہنگر اسٹیشن رجسٹرڈ ایپ ہے، اس کے ذریعے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ لیموزین میں لوگوں کو سوار کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ جو ڈرائیور خلاف ورزی سواریوں کو بٹھانے کا مرتکب ہوگا، یعنی سواریوں کو بٹھائے گا، اس کے خلاف کرفیو کے اوقات کی خلاف ورزی درج کی جائے گی، جس کا جرمانہ 10,000 ریال ہے۔ کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی آخری شرط میں کہا گیا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے عائد کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر ہر صورت میں عمل کو یقینی بنایا جائے، جس کے تحت ڈرائیور کسی سے نہیں ملیں گے، نہ ہی کسی سے ہاتھ وغیرہ ملائیں گے۔ دستانے اور طبی ماسک کا استعمال لازمی ہے، جبکہ سینیٹائزر کے ذریعے ہاتھوں اور لباس کو صاف کیا جائے۔ توقع ہے کہ انشاءاللہ مذکورہ شرائط کی منظوری کے بعد لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے لیموزین کمپنی کے ڈرائیوروں کو ہوم ڈیلیوری سروس میں کام کرنے کی اجازت مل جائے گی انشاءاللہ۔ گاڑیوں کے استعمارے کی تجدید فحص کے بغیر۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مخصوص شہروں میں گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز یعنی کہ استعمارے کی تجدید کے لیے فحص سرٹیفکیٹ درکار نہیں۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گاڑیوں کی ملکیتی کارڈز یعنی کہ استعمارے کی آن لائن تجدید کے لیے مزید سہولت کا اعلان کیا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے استعمارے کی تجدید کے لیے موٹر وہیکل انشورنس ہونا لازمی ہے۔ لوگوں کو جرمانے سے بچانے کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کی شرط عارضی طور پر ختم کی گئی ہے۔ جدہ سمیت مختلف شہروں میں کرفیو کی وجہ سے فحص سینٹرز بند ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ان شہروں میں جہاں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، وہاں گاڑیوں کے انسپیکشن سینٹر یعنی کہ فحص سینٹر عارضی طور پر بند ہیں۔ ٹریفک پولیس نے جدہ، مکہ، ریاض، مدینہ، تبوک، الحفوف، دمام، طائف مذکورہ شہروں میں رہنے والے اپنی گاڑیوں کے استعمارے بغیر فحص سرٹیفکیٹ کے آن لائن تجدید کرا سکیں گے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ استعمارے کی تجدید کے لیے لازمی ہوگا کہ گاڑیوں کی انشورنس کارآمد ہو۔ اگر انشورنس نہیں ہے تو آن لائن انشورنس کرانے کے بعد
فوری طور پر استعمال کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، کرونا وائرس کی وجہ سے جدہ سمیت 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو ہے، جس کے سبب مذکورہ شہروں میں رہنے والوں کے لیے آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے۔ گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز یعنی کہ استعمال کی تجدید 3 برس کے لیے کی جاتی ہے۔ تجدید کے وقت لازمی طور پر فحص سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے، جس کی انٹری ٹریفک پولیس کے مرکزی کنٹرول سینٹر میں ہوتی ہے۔ جب تک فحص سرٹیفکیٹ اور تھرڈ پارٹی انشورنس نہ کرائی جائے، استعمال تجدید نہیں کیا جاتا ہے۔ فحص سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے گاڑیوں کا تفصیلی معائنہ کرایا جاتا ہے، جس میں معمولی سی بھی خرابی ہونے پر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے مقامی ویب نیوز سبق نے ٹریفک پولیس کے حوالے سے لکھا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر کسی کا فحص ایکسپائر ہوئے یعنی کہ ختم ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں تو وہ بھی موجودہ صورتحال کے تحت بغیر کسی جرمانے کے اپنی گاڑی کا استعمال تجدید کرا سکتا ہے۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا استعمال کافی عرصے سے ختم ہے تو آپ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا استعمال تجدید کرا لیں۔ یہ تھیں سعودی عرب کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔